بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات گرامی، ہم تو یہاں کے مقامی ہیں اور اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا شکر ہے کہ ایک آواز پر، ایک دعوت پر ہمارے گاؤں کے تمام نوجوان اور بوڑھے بزرگ اور ہم سے محبت رکھنے والے اور دین سے محبت رکھنے والے لوگ اس مجمع میں اکٹھا ہو گئے. یہ اللہ کا فضل ہے. پہلی بات تو یہ ہے میری آواز صاف بالکل نہیں دے رہی ہے کہ ہمارے ناظم جلسہ جناب قاری اقبال احمد صاحب نے چونکہ اعلان کر دیا، نام دے دیا، تو بیٹھنے پر ہمیں مجبوری ہو گئی، ورنہ ہم تو بالکل بولنے کے قابل تھے نہیں. ہماری آواز بہت زیادہ پست ہے، بہت زور لگانا پڑتا ہے. بہرحال چند باتیں کہہ کر میں اٹھ جاؤں گا. ہمارے بعد خاص طور سے سب سے زیادہ مولانا کی طبیعت زیادہ خراب تھی، بیچارے بیٹھ نہیں پائے اور یہاں سے وہ چلے گئے ہیں. کیونکہ کئی روز سے ان کا مستقل پروگرام چل رہا تھا. کل بھی ان کا جمنہ میں لگا تھا اور پرسوں ان کا بھنگا میں تھا، اور اس سے علاوہ روزانہ صبح اور شام اور دوپہر کو ان کا پروگرام مستقل چلتا ہی رہا تھا. اس لیے ان کے لیے بہت بڑی مجبوری تھی، کیا پریشانی اندر تھی، بالکل بیٹھنے سے مجبور ہو گئے. بہرحال آپ اللہ کے واسطے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں اور آپ کو کسی طرح سے ناراض اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ جس طرح سے بھی بیٹھیں گے، ہمارے درمیان معززین موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے باقی باتیں آتی رہیں گی اور باتیں چلتی رہیں گی، ہم لوگ سنتے رہیں گے. عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارا یہ جلسہ جن کو ہمارے چند نوجوانوں نے مل کر کے سر جوڑ کر کے اکٹھا ہو کر کے اپنی رائے ملا کر کے تھوڑی سی کوشش کی اور صبح سے آج شام تک جدوجہد کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج یہ نتیجہ دکھلایا ہے. بہرحال بہت ہی خوشی کی بات ہے. اب آپ سبھی حضرات سے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے. اس کے بعد ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمان جو ہمارے شعراء حضرات کے، خاص طور سے ہماری قاری اشفاق صاحب جو آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، ان کا یوٹیوب میں بہت زبردست پروگرام چلتا رہتا ہے. تمام ہندوستان کے گوشے گوشے میں ان کا پروگرام ہو چکا ہے. بہت سے لوگ ان سے وابستہ ہیں، ان کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اشفاق بہرائچی، اشفاق بہرائچی، اشفاق بہرائچی کے نام سے بہت مشہور و معروف ہے. سبھی لوگوں کی زبان پر عزت ہے اور پوری طرح سے ان کی معرفت کو حاصل ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے قاری اقبال صاحب ہیں اور دیگر حضرات اور تشریف فرما ہے. انشاءاللہ پروگرام چلے گا اور اس کے بعد قاری صاحب کا پھر ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا. اور ہمارے یہ قاری اقبال صاحب جو اس وقت جلسے کی نظامت کر رہے ہیں، الحمدللہ خود یہ بہت اچھے مقرر ہیں، ماشاءاللہ بہترین مقرر ہیں. تقریر میں ان کو فن حاصل ہے. اور آپ سے بتاتا ہوں کہ ناظم جو ہوتا ہے، جلسے کا چلانے والا اور جلسے کی نظامت کرنے والا، کونسل کرنے والا، اس کا درجہ سب سے فائد ہوتا ہے، سب پر بڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا. بہت نفس شناس اور یہ منشا کو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے مطابق یہ جلسے کو چلاتے ہیں. آیات شریف پڑھ لیجئے اور بات آگے بڑھائی جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. ہمارا اور آپ کا
یہاں اکٹھا ہونا صرف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہوتا، اللہ کو راضی کرنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہ ہوتا۔ نیت کر لیجئے کہ جس کے دل میں ذرا بھی فتور رہا ہو یا کوئی اور چیز رہی اس کو ذہن سے نکال سکتا۔ بہت سے لوگ جلسے میں اس نیت سے آتے ہیں کہ چلے دیکھیں کون سے مولانا صاحب آ رہے ہیں، کون سے شاعر صاحب آ رہے ہیں، کون ناظم جلسہ ہے، کون جلسے کا سرپرست ہے، اس کی بات سنیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے بولتے ہیں، کس فن سے بولتے ہیں، ان کی آواز کیسی ہے، ان کی ادا کیسی ہے، ان کا لب و لہجہ کیسا ہے، اور ان کا طرز تکلم کیسا ہے، ان کے بیانات کیسے ہیں۔ تو ہر طرح سے بہت سے لوگ جانچنے اور پرکھنے کے لیے اور امتحان کے لیے آتے ہیں۔ تو میں ایک بات واضح کرتا ہوں، میں نے اس جملے کو جامع مسجد میں بھی اس دن کہا تھا جب مولانا آدم مصطفیٰ صاحب بھی تشریف لائے تھے یا عاشورہ کے دن سے 2-3 روز پہلے، میں نے کہا تھا کہ جو علماء کرام اسٹیج پر آتے ہیں تو ان کا امتحان آپ نہ لیں، چونکہ ان کا امتحان ان کے اساتذہ نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے پیشواؤں نے، ان کے پڑھانے والوں نے اور ان کو تربیت دینے والوں نے ان کا امتحان خوب لیا ہے، اور ایک بار نہیں لیا ہے، بار بار امتحان لیا ہے، بار بار شفقت کے ہاتھ پھیرے ہیں، بار بار کامیابی کا انہیں مستق سنایا ہے۔ امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سننا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اس کو سنیں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ جب بیٹھے کوئی بات کرنے کے لیے اور نصیحت کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، تو اس کی کوالٹی نہ دیکھی جائے کہ یہ شخص کون سا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس برادری کا ہے، کس شکل صورت کا ہے۔ نہیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو حضرت شیخ نے دیا ہے فضائل اعمال میں، کہ جب نگر پالیکا سے، شہر کے اس دفتر سے، جو شہر کا دفتر ہے، اس سے جب کوئی قانون پاس ہوتا ہے، کوئی چیز وہاں پر منائی جاتی ہے یا کسی چیز کو پاور میں لانا ہوتا ہے تو اس کا اعلان کرایا جاتا ہے۔ مثلا قانونی اعتبار سے کسی کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کا مکان کڑک کر دیا جائے گا یا ان کے گھر کو نیلام کر دیا جائے گا، تو اعلان کرنے والا آتا ہے چیئرمین کی طرف سے یا ایس ڈی ایم کی طرف سے یا ضلع کے سب سے بڑے مکھ کی طرف سے۔ جب اعلان کرنے والا آتا ہے تو اعلان کرنے والا عموماً مہتر یا بھنگی ہوتا ہے اور ایک ڈبڈبی لیے ہوئے وہ بجاتا ہے اور بجا بجا کر کے وہ اپنا اعلان کرتا ہے۔ سارے دکان والے، اچھے اور برے، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے جوان، سبھی لوگ اپنا کام چھوڑ کر اس مہتر کی بات سنتے ہیں، اس کے شکل کو نہیں دیکھتے، اس کی ذات کو نہیں دیکھتے، اس کی برادری نہیں دیکھتے، اس کی کوالٹی نہیں دیکھتے، اس کی شخصیت نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس ڈھولک کی آواز پر یا ڈبڈوئی کی آواز پر یا اس لنگاڑے کی آواز پر یا اس تاشے کی آواز پر یہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ بول سننا چاہتے ہیں، وہ بات سننا چاہتے ہیں، وہ اعلان سننا چاہتے ہیں۔ سب لوگ یہ کرتے ہیں، کوئی اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے ہی جو بات کہنے والا ہو اس کو نہ دیکھا جائے کہ یہ کس کوالٹی کا ہے، بلکہ بات یہ دیکھی جائے، سنا یہ جائے کہ یہ کس کی بات کہہ رہا ہے۔ جو بات کہنے والا ہوگا اسٹیج پر وہ اللہ کی بات کرے گا، اللہ کے رسول کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، حدیث کی بات کرے گا، ہمارے اور آپ کی ہدایت کی بات کرے گا، ہمارے اور آپ کی کامیابی کی بات کرے گا، دنیا اور آخرت میں کیسے نجات مل جائے، برائیوں سے ہم بچ جائیں، اس کی بات کرے گا۔ یہ بات ہمیں سننا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس کو ہم بہت سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، آپ کا وقت جو گزرا
ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو اس 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ایسا سرفراز فرمایا اور اعلان کر دیا کہ یہ خاتم النبیین ہے، 1,24,000 انبیاء کے بعد یہ آئے ہیں، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، آنے میں ہر اعتبار سے ان کی فوقیت ہے، اور اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، ان کے بعد اب کوئی نیا قانون نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی آسمان سے کوئی فیصلے دوسرے نہیں آئیں گے، انہی پر سارے فیصلے ختم ہو جائیں گے، اب قیامت تک انہی کا قانون چلے گا۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا لوگوں کے ساتھ ویوہار بنایا اور ایسی شناخت بٹھائی کہ لوگ آپ کو امین کے نام سے اور صادق کے نام سے اپنے اور پرائے سبھی لوگ یاد کرتے تھے، چاہے وہ بتوں کے پجاری ہوں، مندروں کے ذمہ دار ہوں، یا خانہ کعبہ کے متولی ہوں، یا مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوں، یا برادریوں کے بڑے بڑے مکھیا ہوں، سب کے سبوں نے اس بات کو مان لیا تھا کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، صداقت اور سچائی آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، آپ بالکل پاکیزہ ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے سب کو پکارا اور بلایا، اور سب لوگ آئے۔ جب سارے لوگ آگے اکٹھا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان سے کہی، یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ ہے جس پر میں کھڑا ہوں، اس پہاڑ کے دامن میں پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو بہت خطرناک ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم کو نہض کرنا چاہتا ہے، اگر میں اس کو کہتا ہوں تو کیا تم اس بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ پاک باز ہیں، کبھی آپ جھوٹ بولے ہی نہیں، آپ کی امانت اور صداقت ہمیشہ پکی رہ چکی ہے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ تو کہا جب مانو گے تو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بہت اہم مصدع سنایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، یعنی ہیرا پہاڑ سے نکل کر قوم کے سامنے آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، قرآن کریم اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے۔ اس پیغمبر نے جب یہ دعوت دی اور یہ کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ والے سمجھتے تھے، وہ سب کے سب عربی جاننے والے تھے، اس کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھے، انہوں نے سمجھ لیا اس نے تو ہمارے ماں باپ دادا کے دین پر اس نے پین لگا دیا، اس نے ہمارے پرانے رسم و رواج کو پیروں تلے اس نے اپنے کلمے کے ذریعے سے رون دیا، اس نے ہمارے پرانے کلچر اور پرانی تہذیب پر اس نے گھوڑے دوڑا دیے، اس نے ہماری حالت اور ہماری حیثیت اور ہماری شخصیت کو اس نے نابود کر دیا، اس نے تو ہمیں ہر طرح سے ہمارے باپ کی اور دادا کی سے آیا ہوا جو دین تھا اس کو ختم کر دیا۔ یہ اس کا مشن ہے، یہ اس کا ایک کلمہ بتا رہا ہے، اور حقیقت بات یہ تھی کہ یہ کلمہ آسمان کا کلمہ تھا، یہ کلمہ
اللہ کے دربار سے آیا ہوا کلمہ تھا. یہ کلمہ لوح محفوظ کی تختی سے لکھ کر کے آیا تھا. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی کو دے کر کے اس کلمے کو بھیجا تھا. یہ کلمہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ پیغمبران عالی مقام کے ذریعے سے ہوتا ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ نے اس کلمے کی تکمیل کر دی اور سب کو چیلنج دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم کامیابی سرداری میں ڈھونڈتے ہو تو تمہاری غلط فہمی ہے. تم کامیابی مال و دولت میں ڈھونڈتے ہو تمہاری غلط فہمی ہے. تم کامیابی خوبصورتی میں ڈھونڈتے ہو تمہاری غلط فہمی ہے. تم کامیابی اپنے باپ پر ہونے کی میں ڈھونڈتے ہو تمہاری غلط فہمی ہے. کامیابی تو اس میں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو, یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, یہاں بھی راج کرو گے, وہاں بھی راج کرو گے. لوگوں کے بات سمجھ میں نہ آئی. جس کی بات ہمیشہ سچی ثابت ہوتی تھی ان کے سامنے, آج ان لوگوں نے اس کلمے کو سن کر کے انہوں نے انکار کر دیا اور جھوٹا ثابت کر دیا. انہیں کے گھر کے افراد نے ان پر پتھر برسائے, ان کے سگے چچا نے ان پر پتھر برسائے اور یہ کہنے لگے تب لگا لہذا ما جمعتنا, تیرے دونوں تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے. تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا, اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا, بلایا تھا. کیا تو ہم کو یہی دلیل کرنا چاہتا تھا ہم تیری بات نہیں مانیں گے؟ اور پھر آپ کو بے عزت کر کے وہاں سے اتارا گیا اور پھر آپ کو نیچے کر کے ان پر بھی پتھر پھر برسائے گئے. آپ دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے حرم میں تشریف لے گئے, لیکن اس کے باوجود پتھر برسانے والوں کا پتھر خاموش نہیں رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے, اس بات کو برداشت کرتے رہے. یہ جو برداشت ہے یہ امت کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شرائط کرائی ہے کہ جب تم کلمہ پڑھو گے تو تمہارے اوپر حالات آئیں گے. جب تم کلمہ پڑھو گے تو تمہیں ستایا جائے گا. جب تم کلمہ پڑھو گے تو تمہیں مارا جائے گا. جب تم کلمہ پڑھو گے تب تمہیں پیٹا جائے گا. جب تم کلمہ پڑھو گے تب تم کو بے عزت کیا جائے گا. جب تم کلمہ پڑھو گے تم کو گھر سے نکالا جائے گا. جب تم کلمہ پڑھو گے تم کو گالیاں دی جائیں گی. جب تم کلمہ پڑھو گے تمہاری بے عزتی کی جائے گی. جب تم کلمہ پڑھو گے تمہارے اوپر کوڑے پھینکے جائیں گے. جب تم کلمہ پڑھو گے تو پیخانے اور پیشاب سے زیادہ بہتر تمہاری زندگی کر دی جائے گی. جب تم کلمہ پڑھو گے